یہ بہاولپور ہے۔ اسی بہاولپور کے علاقے یزمان پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والا ایک ایسا جرم کا واقعہ کہ جسے آپ بھی دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ہرس و ہوس کی لالچ پہ انسان رشتے ناتوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور اس کا مطمع نگاہ صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، اور وہ ہے کسی طرح دوسرے کے پاس موجود تمام زر و دولت میرے ہاتھ آ جائے، اور انسان انہی سوچوں میں وہ غلطیاں کر جاتا ہے کہ جس کا ازالہ شاید رہتی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں جس معاشرے میں رشتے ناتوں کی اہمیت دم توڑ دے تو وہاں اس معاشرے میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہاں اسی علاقے میں موجود شکیل نامی شخص جو خود صاحب اولاد شادی شدہ ہے، اس کے ذہن میں ایک خلفشار خود بخود پروان چڑھنے لگا۔ یہ سوچنے لگا کہ اگر آمنہ نام کی خاتون سے میں شادی کر لوں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یعنی خود شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک طلاق یافتہ خاتون سے شادی کا منصوبہ اس کے ذہن میں پروان چڑھنے لگا، اور انہی سوچوں کے درمیان نہیں معلوم کہاں کہاں کن کن مراحل اور مسائل سے گزرتا ہوا یہ اس موڑ تک آ گیا کہ جب آمنہ بی بی اس کی شریک حیات بن گئیں، اور اسی طرح زندگی کے شب و روز بیتنے لگے۔ تمام تر حالات و واقعات کے باوجود شکیل نامی شخص مستقل ہر لمحہ اسی کوشش میں لگا رہتا کہ کسی طرح میں وہ معاملہ بند کروا دوں کہ جو آمنہ بی بی اپنے سابقہ بچوں کو مستقل رقومات بھیجتی رہتی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ تر موبائل فون پر گفتگو کرتی رہتی ہے۔ اسے یہ بات بھی بھلی نہ لگی کہ اب میرے گھر میں آنے کے بعد اسے کیا ضرورت ہے اپنے بچوں سے میل ملاقات کی۔ ہر وقت ہر لمحے وہ اپنے بچوں سے ضرور پوچھتی رہتی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ہیں یا میں اور بھجوا دوں۔ یہ بات اسے کھلنے لگی، اور اسی بات کو ڈھکے چھپے لفظوں میں شکیل نے آمنہ کو کہنا شروع کیا کہ دیکھو، بچوں کو زیادہ پیسے دینے سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، بلکہ اس پیسے کو تم اپنے پاس محفوظ رکھو تاکہ تمہارے کام آ سکیں۔ ناظرین، لیکن ماں کا دل ہی ہوتا ہے۔ زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی ماں قبر میں شاید چین نہیں پاتی ہوگی اپنی اولاد کے بابت سوچ کر، اور پھر ان کی زندگی کے روز و شب اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن شکیل نامی شخص مستقل یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا ایسا پہلو اختیار کیا جائے کہ جس کے بعد اس آمنہ کے پاس موجود تمام دولت اس کا مالک میں بن جاؤں۔ اور انہی سوچوں کے درمیان اب اس کی زندگی کے گزرتے لمحے اور کٹھن ہونے لگے، اور اب یہ چین نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیوی کی دولت کوئی دوسرے بچے استعمال کریں۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری ایک بات سنو، وہ بچے تمہارے دوسرے شوہر کے پاس رہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری اسی کی ہے، تمہاری تو نہیں ہے۔ بس ناظرین، یہاں سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مسائل مراحل میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جبکہ یہ آمنہ سے جب بھی کسی رقم کی ضرورت ہوتی کہہ دیتا اور وہ رقم اسے مل جاتی، لیکن اب اس نے ذہن میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس موجود ہر رقم کا ایک ایک پیسہ اسی کا ہے۔ کیسی بے وقوفی کی بات سوچتا ہے اکثر انسان۔ اپنی محنت و مشقت پر انحصار کرنے کے بجائے دوسرے کے پاس موجود دولت کو ہتھیانے کی کوششیں، سازشیں ہوتی ہیں۔ اور یہی سازش اس کے ذہن میں ہچکولے کھانے لگی۔
اور اس سازش کو مکمل کرنے کی خاطر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہارے ماں کی موجودگی میں اس عورت نے مجھ پر جادو کرنا شروع کر دیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید کہ میں تمہاری ماں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ عورت اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ اس لڑکے نے جب باپ سے یہ باتیں سنی تو بہت خوشگوار ہو گیا۔ یہ سب سن کر بیٹے نے کہا تو آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے تاکہ آپ کی زندگی اس سے چھوٹ جائے۔ اتنی چالاکی اور عیاری سے اس نے اپنے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ یہ دولت مند عورت ہے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہمیں اور تمہیں ساری زندگی عدالتوں میں گھسیٹتی رہے گی۔ بلکہ اس نے ایک نیا منصوبہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ اس معاشرے میں بسنے والا ایک باپ اگر خود اپنی اولاد کو جرم کی جانب متوجہ کرتا ہے تو اس سے بڑی بے حسی کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ بنائے ہوئے سازشی منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ ایک ویران و سنسان علاقے کی جانب رواں تمام۔ اپنی منتخب جگہ پہنچنے کے بعد یہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر آمنہ بی بی کو اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ یہاں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔